بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس میں آپ نے بہت اچھی طرح دیکھا ہوگا چین، انڈیا اور پاکستان اور افغانستان، یہ دیکھیں یہ خطے میں دوسری بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، آذربائیجان کی اور آرمینیا کی بھی جاری ہے، اور جو ہے ادھر چین کی تو 1962 سے ان کی یہ جنگ جاری ہے، اور اروناچل پردیش پر۔ لیکن اب جو افغانستان پہ ہوا گیا اس کے جواب میں ہماری حکومت جو ہے، ہماری جو نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت، جس میں مزید 13 سے 14 پارٹیاں بھی شامل ہیں، ان کے بیانات دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اب اپنا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ افغانستان کو بنائے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان پہ اس طرح کی گفتگو، جو ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 مہینے پہلے ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ افغانستان جو ہمارا ملک دشمن ملک ہے، آپ ذرا اندازہ کریں۔ اور اب محترم جناب وزیر خارجہ ہمارے بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم افغانستان کی دنیا میں وکالت کر رہے ہیں اور وہ ہم پر بمباری کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں جلال اللہ حقانی صاحب نے ایک بہت ہی متلدل قسم کا جواب محترم جناب بلاول بھٹو صاحب کو دیا ہے، جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب آپ ہماری وکالت کرنا چھوڑیں، سب سے پہلے آپ اپنی ماں کی وکالت کریں جس کو آپ کے ملک میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اس وکالت کو کرتے ہوئے اپنے ماں کے قاتلوں تک پہنچیں۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے تم لوگوں نے، تمہاری ان حرکتوں نے۔ اور انہوں نے جو سب سے بالکل اوپن لفظ کہا ہے، اس نے کہا تم لوگ پاکستانیوں کے ٹیکس کی رقم کو چوری کر کر کے بیرون ملک عیاشیاں کرتے ہو۔ دیکھیں آپ، یہ افغانستان کی طرف سے بیان آ رہا ہے، اور یہ ہمارے یہاں عمران خان صاحب بھی بولتے رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری فکر چھوڑیں، آپ پاکستان کو سنبھالیں، پاکستان کی میں جو غربت، بے روزگاری، بدعنوانی اور کرپشن کا جو بازار گرم کر رکھا ہے حکومتوں نے، اس کو ختم کریں اور پاکستان کو سنبھالیں۔ آپ IMF کے غلام ہو گئے ہیں۔ آپ کا وزیراعظم یہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ IMF نے ہماری پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ افغانستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ افغانستان ان تمام غلاظتوں سے پاک ہے۔ افغانستان میں جو ترقی ہوتی رہے گی، جو ترقی آگے بڑھتی رہے گی، وہ آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت پہ خطے میں ایک اور بھی صورتحال، اروناچل پردیش کی جو کہانی شروع ہوئی ہے، اس میں امریکہ بھی کود پڑا ہے، اور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ جبکہ قبل ازیں جب ٹرمپ کے دور میں چائنا نے لداخ پر اور گلوان ویلی پر قبضے کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ وہ کامیابی حاصل کی، تو اس وقت ٹرمپ نے ہندوستان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ جو ہے نا بیٹھ کر بات چیت کریں، مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کریں۔ اور اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی آئے، اور انڈیا نے ان کی جو مطالبات تھے چین کے، اس کو تسلیم کیا، اور چین نے کہا کہ اب ہم جنگ مزید نہیں کریں گے۔ اب چین کی وزارت دفاع سے یہی بیان آیا ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہندوستان کو چاہیے کہ جو اس نے اس معاہدے میں ہمارے ساتھ بات کی ہے اس کو وہ واضح کرے، ہے نا، اس پر وہ عمل کرے، اور امریکہ کے بہکانے میں نہ آئے۔ اس نے رہنا اسی خطے میں اور ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو اس ایک طرف تو وہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ جاری ہے، اور تیسری جنگ جو ہے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ چھیڑ کر کے بالکل سارا علاقہ جو ہے وہ جنگ زدہ بنا دیا ہے۔ آپ کے وہ دوست ہیں، آپ کے وہ دشمن نہیں ہیں۔ افغانستان میں رہنے والے لوگ وہ مسلمان بھی ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ان کے برادر بھائی جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ لیکن آپ کی طرف سے جو بیانات ان کو جا رہے ہیں کہ دشمن ملک ہے اور ہم وکالت کر رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب انہوں نے بڑے مفصل انداز میں آپ کو دے دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال پاکستان کو روز بروز، ایک طرف تو ہمارے پاس معاشی صورتحال تباہی سے دوچار ہے، ہر طرح کی امپورٹ، ہر طرح کی ایکسپورٹ جو ہے اس وقت منجمد ہو چکی ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات ڈالر کی کمی ہے، ڈالر ہمارے ملک میں نہیں ہے۔
اور IMF نے ایک بیان جاری کر کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈالر والا نہیں. اس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس سے ڈالر نہیں ہے، لہٰذا آپ ان سے تجارت نہ کریں. دیکھیں وہ IMF جس پر آپ بہت تکیہ کیا کرتے تھے کہ ان کا یہ 12واں سیشن ہوگا اور 11واں سیشن ہوگا اور پہلا سیشن ہوگا اور دوسرا سیشن ہوگا، وہ کوئی سیشن ویشن انہوں نے نہیں کرنا. انہوں نے سارا ابھی نواں سیشن بھی انہوں نے روک دیا ہے. اور اب ہمارے ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب تک ہمارے 9ویں سیشن اور 10ویں سیشن جو ہے وہ ایک ساتھ کر دیے جائیں گے، اور ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ IMF یہ سیشن ہمارے ساتھ کرے. دیکھیں آپ، پاکستان جو ہے اب وہ کچھ بھی نہیں رہا. یعنی ان کے ہمارے حکمرانوں کے نظر میں اس کی صرف ایک ہی کام ہے ہماری حکومتوں کا کہ وہ IMF سے مذاکرات کریں اور مذاکرات کر کے ان سے ڈالر لیں، قرضہ لیں، بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنائیں، پاکستانیوں کو تباہ و برباد کریں. اس وقت ملک میں پورا ملک آپ چاروں صوبوں میں دیکھ لیں گیس کی شدید قلت ہے. کوئی شخص کسی بھی علاقے سے آپ یہ اطلاع لے لیں، چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو، چاہے وہ گھریلو صارفین ہوں، ان کو گیس نہیں مل رہی. کراچی میں جہاں پہ 24 گھنٹے گیس رہتی تھی اور بے تحاشا رہتی تھی، اس سردی کے زمانے میں لوگ کبھی کبھی اس گیس سے گیزر بھی جلا لیتے تھے اور اس گیزر سے بھی اپنا کام چلاتے تھے تاکہ گرم پانی ملے. لیکن انہوں نے سارے راستے عوام کے لیے بند کر دیے. اب عوام کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں چھوڑا ہے سوائے اس کے کہ وہ انقلاب کی راستے کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. یہ ساری صورتحال اور یہ جو آپ افغانستان سے جنگ کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک، انتہائی بے ہنگم اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے تباہ کن ہے. آپ وہ اگر ڈیولڈائن پہ آپ کو وہ باڑے نہیں لگانے دے رہے، آپ ان سے بیٹھ کر اس پہ بات کریں. انہوں نے امریکہ سے بات کی ہے تو آپ سے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ بھی ان سے بات کریں، مذاکرات کا راستہ اختیار کریں. اور مذاکرات کا راستہ ہی آپ کو علاقائی افغانستان سے لڑائی، افغانستان پہ دیکھیں جیسے ہی سعودی عرب سے ہمارے چین کے صدر صاحب جو ہیں دورہ کر کے واپس آئے ہیں، تو چینی جہاں جس ہوٹل پہ ٹھہرے ہوئے تھے افغانستان میں، وہاں انہوں نے بم بلاسٹ کرایا. اور یہ وہی ہیں یہ عالمی استعماری قوتیں جو اپنے آپ کو بڑے ہیومن رائٹس اور پلانا رائٹس اور دھماکہ رائٹس، اور جہاں بلاول صاحب میرے خیال میں آدھے درجن سے زیادہ چکر لگا کے آ چکے ہیں. پاکستان کے 1 ارب 90 کروڑ روپے ان کے صرف یہ 4-5 مہینے کے دوروں پہ خرچ ہو گئے، اور پاکستان کو بھوک، افلاس اور غربت کے دورے آ رہے ہیں. لیکن انہیں اس بات کی کہیں کوئی فکر نہیں، یہ صرف اور صرف لوٹ مار کرنے میں مصروف ہیں. لہذا برائے مہربانی اب اس بات کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ ان لٹوروں سے، ان لوٹ مار کرنے والوں سے پاکستان کو بچایا جا سکے. ورنہ خطے کے حالات تو آپ کو میں اس سے پہلی ویڈیو والے میں بتا چکا ہوں کہ انتہائی تباہ کن ہے، انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کی مستیاں اور جسے کہتے ہیں خر مستیاں ختم نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہوں جو ہمارے ان تمام ویڈیوز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ جاری کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب اس وقت صورتحال انتہائی تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور اب اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھیں بھی، اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں فوراً سے فوراً پیشتر آپ کو ملتی چلی جائیں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت چاہیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.